السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات 40 سے 46 کا مطالعہ ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبون۔ صدق اللہ العظیم۔ بنو اسرائیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسماعیل کا نام دیا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام اسرائیل رکھا تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل کہلائی۔ انہی میں ہزاروں انبیاء علیہم السلام اللہ نے بھیجے، اور اسی وجہ سے یہ نسل بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک منصب نبوت انہی کے پاس رہی۔ آخری پیغمبر چونکہ بنو اسماعیل میں مبعوث ہوئے، اس لیے تمام عرب کی نظریں بنو اسرائیل کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایمان نہ لانا دوسرے عرب کے ایمان نہ لانے کا سبب ہوا، اس لیے ان سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ یہاں سے لے کر اس پارے کے آخر تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ، پھر ان کی ہر نعمت کے بدلے بغاوت اور سرکشی کا تذکرہ، مقاصد تذکرہ بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کے تذکرے کا مقصد کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ ان میں جو صالح عناصر موجود ہیں ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے۔ دوسری یہ کہ یہود پر حجت قائم کر دی جائے کہ یہ وہی دین ہے جو تمہارے انبیاء لے کر آئے تھے، لیکن جو منصب تمہیں دیا گیا تھا تم اس کا حق ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ تیسرا یہ کہ جو قوم ہدایت سے منہ موڑتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل 4000 سال سے دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنی ہوئی ہے۔ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ اس رویے سے اپنے آپ کو بچائیں جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئیں، اور یہی اصل مقصود ہے۔ اس سلسلے میں یہود کی اخلاقی کمزوریاں، اعتقادی اور عملی گمراہیاں ایک ایک کر کے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں دین اسلام کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں تاکہ مومن اپنا راستہ صاف صاف دیکھ سکیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی حق پر فروشی کے معاوضے میں خواہ انسان دنیا بھر کی دولت لے لیں، بہرحال وہ تھوڑی ہی قیمت ہے۔ حق اس سے گراں تر چیز ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، رہب ان سے ہے خوف اور اضطراب سے ملے جلے ڈر کا نام رہب ہے، یعنی صرف میرا ڈر اور خوف تمہارے دل میں ہو، دوسروں کا خوف دل سے نکال دو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تلبیس لباس سے ہے جس کے اصل معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں، اسی سے لباس بھی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا،
تو شدید عذاب کی وجہ سے اس کے آنتیں باہر نکل آئیں گی اور یہ اس کے گرد گدھے کی طرح گھوم رہا ہوگا۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ جو آگ والے ہوں گے، آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور اس کو پہچان لیں گے، تو اس کو کہیں گے اے فلاں، تم وہ نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے؟ یہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں، مگر میں آپ کو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، اور آپ کو برائی سے روکتا تھا لیکن خود وہ برائی کرتا تھا۔ استعانت، مدد طلب کرنا ہے۔ صبر، تنگی اور دشواری میں اپنے آپ کو روک رکھنے کا نام صبر ہے۔ صبر کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نیکیوں پر صبر کرنا، دوسری قسم ہے گناہوں سے اجتناب کرنا، اس پر صبر کرنا، اور تیسری قسم ہے اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا۔ تو 3 صبر کی قسمیں۔ علماء اہل کتاب کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تھے، اس کی بڑی وجہ ان کی حب مال اور حب جاہ تھی۔ اہل کتاب کے بڑے بڑے علماء جو ہے آپ پر جو ایمان نہ لائے، ان کی بڑی وجہ کیا تھی؟ حب مال تھی اور حب جاہ تھی، 2 بڑی وجوہات تھی۔ صبر سے مال کی طلب اور محبت جائے گی، نماز سے عبودیت اور تذلیل آئے گی، اور جب حب جاہ کم ہوگی، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ آیات تھیں جن کی کا مختصر پیغام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے درس کا پیغام سنیے کہ ہر قوم میں علماء کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ وہ خود بھی حق پر رہیں اور اپنی قوم کو بھی حق پر قائم رکھنے کی پوری کوشش کریں، جو کہیں اس پر عمل کریں۔ صبر اور نماز کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔